بنت حوا کے علاوہ جتنے بھی 1,23,999 انبیاء اللہ نے خلق کیے ہیں، اور ان نبیوں کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابن آدم اور بنت حوا کو توحید کا درس پڑھایا جا سکے، وحدانیت سکھائی جا سکے، حرام اور حلال میں امتیاز پیدا کرایا جا سکے، رسالت کی عظمت بتائی جا سکے، امامت کا وقار بیان کیا جا سکے۔ تب یہ ابن آدم اور ابن بنت حوا کی پرورش ہو۔ مگر خدا کی قسم ہم نے یہی کہا کہ جو بھی ترتیب کے مطابق، اللہ کی وحدانیت کے مطابق، رسول کی رسالت کے مطابق جو سجدہ سجود ہو، جو رکوع کرے، جو قیام کرے، جو قعود کرے یا دائرہ شریعت میں زندگی گزارے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ یا جملے کو بدل کے کہوں کہ ابن آدم جو مرضی الہی کے مطابق اپنی عبدیت کا اعتراف کرے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ لیکن آؤ تسبیح کون کرتا ہے یہ بھی پوچھیں تو سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا کہا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پتہ چلا عبادت صرف آدم کے بیٹے کرتے ہیں، تسبیح ساری کائنات کرتی ہے۔ صلوات پڑھ کے محمد والے محمد پر۔ بھئی خدا کی قسم انٹرنیشنل سماعتوں کا مجمع ہے۔ یہ مجالس نہ سب جگہ پڑھی جاتی ہے سبجیکٹ وائز، نہ سب جگہ سنی جاتی ہے اس انداز سے۔ میں ایسے موضوع کو لے کے چل رہا ہوں کہ عبادت صرف ابن آدم اور بنت حوا کرتے ہیں، مگر تسبیح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان میں ستارے ہیں تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان میں چاند ہے تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان میں کہکشاں ہے تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان عرش ہے تو وہ عرش بھی تسبیح کرتا ہے، زمین پہ حشرات الارض بھی تسبیح کرتے ہیں، سمندر کے اندر ماہی بھی تسبیح کرتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح کرتے ہیں۔ صرف سمندر میں مچھلی ہی تسبیح نہیں کرتی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب کسی نبی پہ مصیبت آ جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سمندر کی پتواروں کے اندر ماہی مچھلی ہی تسبیح نہیں کرتی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ مچھلی کے اندر بھی جب کوئی نبی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو یونس بن کے تسبیح پڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید نے کچھ ہستیوں کا سرکار، آج بالکل میں نے کہا تھا اچھوتا ٹاپک ہے، یہی وجہ ہے عزیزان محترم قرآن مجید نے کچھ ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قرآن مجید کی آیت بنایا۔ وہ ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ۔ آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں۔ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بزم میں صفیں بنائی۔ یہ ہی پہ ذہن زور دے رہا ہوں میں، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی صفیں بنائی۔ وہ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ یعنی ہم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی صف بنائی۔ ہم بھی صف بناتے ہیں
جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی بناتے ہیں. آپ نیچے بناتے ہیں, ہم دلی میں بناتے ہیں, آپ یہاں پر تارا گڑھ میں بناتے ہیں, کوئی کراچی میں بناتا ہے, کوئی لندن میں. جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ سب بنا کر نماز عبادت کرتا ہے. یعنی ہم بھی بناتے ہیں, مگر یہاں بھی والوں کی بات نہیں ہو رہی, یا ہی والوں کی بات ہو رہی. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی ہم ہی نے سب سے پہلے اللہ کی صف بنائی اور ہم ہی نے سب سے پہلے تسبیح پڑھی. جب میں نے سرکار اس صورت میں دیکھی, ان آیتوں کو دیکھا اور تحقیق کی, ریسرچ پہ پہنچ گیا, تو پتا چلا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ شمال تھی, نہ جنوب, نہ مشرق, نہ مغرب, نہ دریا, نہ تہت, نہ پھول, نہ مہک, نہ گلشن, نہ ابسار, نہ آبشار, نہ چرن, نہ پرن, نہ درن, نہ درخت, نہ کھٹک, نہ پھول, نہ چمک, نہ خوشبو, نہ گلشن, نہ گیلیکسی, نہ اسٹار, نہ آسمان, نہ قطب, نہ قلندر, کچھ نہ تھا. بس یا تو یزدان تھا یا فاطمہ زہرا تھا.